کی بیٹیوں، میری قوم کی شہزادیوں، اللہ اکبر، میری بہنوں، تم نے ذہن کیا بنا لیا ہے؟ تمہارا ذہن میں ہے کیا؟ اللہ اللہ، اگر تمہارے والدین تمہارے لیے اچھے رشتے دیکھیں، تمہارے لیے نیک رشتے آئیں، کسی داڑھی والے کا رشتہ تمہارے لیے آ جائے، کسی ٹوپی والے کا رشتہ تمہارے لیے آ جائے، کسی کرتا اور پاجامہ والے کا رشتہ تمہارے لیے آ جائے، اللہ اللہ، تم کیا کہتی ہو کہ داڑھی والے سے شادی نہیں کروں گی، ٹوپی والے سے شادی نہیں کروں گی؟ میری بہن، تجھے پتا ہے دنیا کا سب سے خوبصورت انسان کون تھا؟ تجھے پتا ہے دنیا کا سب سے حسین و جمیل انسان کون تھا؟ آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے پیارا انسان کون تھا؟ میری بہن، آپ نے کبھی تاریخ کو پڑھا؟ آپ نے کبھی ہسٹری کو جھنجھولا؟ آپ نے کبھی جھنجھوڑ کر دیکھا تاریخ کو؟ آپ نے کبھی تاریخ کے پنوں کو پڑھ کر دیکھا؟ آپ نے کبھی تاریخ کے باب کو پڑھ کر دیکھا؟ آپ نے کبھی پڑھا نہ تاریخ کو؟ نہیں پڑھا؟ میری بہن سنو، دنیا کا سب سے خوبصورت انسان اگر کوئی تھا تو وہ داڑھی والا تھا۔ دنیا کا سب سے حسین و جمیل انسان کوئی تھا تو وہ ٹوپی والا تھا۔ دنیا کا سب سے حسین و جمیل انسان کوئی تھا، پیارا انسان کوئی تھا، نوری انسان کوئی تھا، جو حسین چہرے والا انسان کوئی تھا تو وہ کرتا پاجامے والا تھا۔ نام سننا چاہتی ہو تو نام سنو، جو داڑھی والا تھا، محمد الرسول اللہ داڑھی والا تھا، محمد الرسول اللہ کرتا پاجامے والا تھا، محمد الرسول اللہ ٹوپی والا تھا۔ آج ہماری بہنوں کا ذہن رہتا ہے کہ داڑھی والے کا رشتہ ادا نہیں کروں گی، اس کو تو وہ آوارہ گردی کرنے والا پسند ہے، جو اس کو پارکوں میں لے کر جائے، جو اس کو گارڈنوں میں لے کر جائے، جو اس کو روڈ پر بے پردہ کر کے اس کی عزت کی نمائش کرے، اس کے حسن کی نمائش کرے۔ اللہ اکبر، میری بہنوں، میں نہیں کہتا کسی سے شادی مت کرو، کسی سے مت کرو نیک رشتہ دیکھ کر، اچھا لڑکا دیکھ کر، دیندار لڑکا دیکھ کر شادی کرو۔ آج والدین پریشان رہتے ہیں، اگر وہ کسی داڑھی والے کے ساتھ شادی کرنا چاہیں تو لڑکی منع کر دیتی ہے کہ میں داڑھی والے سے شادی نہیں کر سکتی۔ میری بہن کان کھول کر سن لے، میں نہیں کہتا تو داڑھی والے سے شادی کر، میں نہیں کہتا تو بغیر داڑھی والے سے شادی کر، یاد رکھ تو اس سے شادی کر جو دیندار ہو، جو اللہ کے رسول کا با وفا ہو۔ بے وفا سے شادی مت کر، جو رسول پاک سے بے وفائی کر سکتا ہے، جس اللہ نے اسے دنیا میں عبادت کرنے کے لیے بھیجا، وہ اللہ جو کھلاتا ہے، وہ اللہ جو پلاتا ہے، وہ اللہ جو ہر کام وہ اللہ جو اپنے بندوں کو نیک راہ پر چلاتا ہے۔ جب وہ اس اللہ سے بے وفائی کر سکتا ہے، جب وہ اس اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، میری بہن تو کیا چیز ہے؟ تو کیا کر سکتی ہے؟ تو کیا کر سکتی ہے؟ وہ تجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے، تیرے ساتھ بھی بے وفائی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ میری بہنیں سنیں جو کہتی ہے کرتے پاجامے والے سے شادی نہیں کریں گے، یاد رکھو بہنوں، آپ اس سے شادی کرو جو نیک لڑکا ہو، جو نیک لڑکا ہو اور نیکیاں کرتا ہو۔ آوارہ گردی کرنے والے سے شادی مت کرو، پارکوں میں لے جانے والے سے شادی کرنے کا ذہن مت بناؤ۔ میری بہنوں، پارکوں میں شادی کرنے والا، پارکوں میں لے جا کر تمہیں گھمانے والا تمہیں جنت کی سیر نہیں کرا سکتا۔ اللہ اکبر۔ بے نمازی سے شادی مت کرو، جو حرام کاریاں کرتا ہو اس سے شادی مت کرو، جو مکاریاں کرتا ہو اس سے شادی مت کرو۔ شادی کرنا ہے تو نیک رشتہ دیکھو۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری کچھ بہنوں کے ذہن یہی ہیں کہ ہمیں پارکوں میں گھمانے والا ملے، گارڈنوں میں گھمانے والا ملے۔ کتنی سال جیو گی تم؟ 40 سال، 50 سال، 30، 60 سال؟ آپ کی جوانی جو ہے، جوانی 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد آپ کی جوانی نہیں رہنے والی۔ جوانی میں تو مزہ لے رہی ہو، جب آپ ضعیفی کے عالم میں پہنچو گی، جب آپ بڑھاپے کے عالم میں پہنچو گی تو آپ کو پارکوں میں گھمانے والا، آپ کو گارڈنوں میں گھمانے والا، آپ کو سر عام بے عزت کرنے والا، آپ کے حسن کی نمائش کرنے والا، میری بہن کان کھول کر سن، وہ چاند تاروں کی باتیں کرنے والا، تیری گود میں سر رکھ کر تجھ کو اشارہ کرنے والا کہ وہ فلاں تارا نا، فلاں تارا آپ کو توڑ کر لا دوں گا، وہ چاندنا میں آپ کو توڑ کر لا دوں گا۔ اگر پروردگار چاہیں اور جب اس کو پروردگار چاہیں اس کو بیمار کر دے تو یہ نا ایک گلاس کا پانی کا نا ایک گلاس نہیں ہلا سکتا، تو تیرے لیے چاند کیا توڑ کر لائے گا، تیرے لیے سورج کیا توڑ کر لائے گا، تیرے لیے ستارہ کیا توڑ کر لائے گا۔ 2 کلومیٹر اگر یہ پیدل چلے تو تھک جاتا ہے، جو 2 کلومیٹر پیدل نہیں چل سکتا وہ آسمان سے تارا توڑ کر تجھے لا کر دے سکتا ہے، آسمان سے سورج تیرے لیے لا سکتا ہے۔ کس فہم و گمان میں ہو میری بہنوں، آپ سے چاند تاروں کی باتیں کرنے والا۔ آپ کو پتا یہ دنیا ہے نا، دنیا کس کی طرح ہے؟ سنیں، بھورا ہوتا ہے نا، بھورا، وہ جب گلاب کے باغ جب بھورا ہوتا ہے نا، جب وہ پھولوں کے باغ میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے سب سے اچھا پھول کون سا ہے، سب سے خوشبودار پھول کون سا ہے، جس پھول میں سے زیادہ اچھا رس نکلے۔ میری بہنوں، معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو برا لگے، میری قوم کی بیٹیوں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، معاف کر دینا اپنا بھائی سمجھ کر، معاف کر دینا اپنا بیٹا سمجھ کر، معاف کر دینا اپنا دوست سمجھ کر، اللہ اکبر، اپنا چھوٹا سمجھ کر معاف کر دینا، لیکن حقیقت بیان
بیان کر رہا ہوں، اگر کسی کو برا لگے اور میری باتوں سے اگر کسی کی دل آزاری ہو، میری باتوں سے اگر کسی کے دل کو دکھ پہنچے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ میرا کام کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، میرا کام اصلاح کرنا ہے، میرا کام آئینہ دکھانا ہے، میرا کام آئینہ دکھانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہتے ہیں نا، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کی، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کی، جس کو برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر بات پسند نہ ہو تو آپ نہ سنیں میری بات، میں نہیں کہتا آپ میری بات سنیں، لیکن غور کریں۔ آپ دیکھیں نا، پھولوں کا باغ ہوتا ہے، بھونرا جاتا ہے، دیکھتا ہے سب سے اچھا پھول کون سا ہے، سب سے اچھا پھول کون سا ہے جس میں رس اچھا نکلے گا۔ وہ بھونرا نا اس پھول پر بیٹھ کر اس کا رس چوس لیتا ہے، وہ بھونرا اس پھول پر بیٹھ کر اس پھول کو چھلنی چھلنی کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس میں اتنے چھید کرتا ہے جس کی کوئی گنتی نہیں ہوتی، اور جب رس چوس لیتا ہے، جب اس کا دل بھر جاتا ہے، جب اس کا دل بھر جاتا ہے اس پھول سے، اس پھول کے رس سے، اللہ اکبر میری بہن پتہ ہے تب کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بھونرا اس پھول پر بیٹھنے کی دوبارہ ہمت نہیں کرتا، اس کو اس پھول پر مزہ نہیں آتا، اس لیے کہ رس ختم ہو گیا۔ اب رس ختم ہو گیا اس پھولوں کے باغ میں، اب بھونرا کیا کرتا ہے؟ اس پھول کا ساتھ بھونرا نہیں دیتا، اس پھول کے ساتھ بھونرا نہیں رہتا میری بہن۔ پھر وہ کیا کرتا ہے نا، پھولوں کے باغ میں اب وہ کوئی دوسرا پھول دیکھتا ہے، اب وہ کوئی اچھا پھول دیکھتا ہے، اب وہ کوئی حسین و جمیل پھول دیکھتا ہے جس میں رس اچھا ہو، جس میں زیادہ خوبصورتی ہو۔ پھر بھونرا جا کر اس پھول پر بیٹھتا ہے، اللہ اکبر، پھر اس پھول کا رس چوستا ہے، پھر دوسرے پھول پر جاتا ہے۔ میری بہن اب تو کان کھول کر سن، یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا جو ہے وہ اسی پھول کے باغ کی طرح ہے، یہ دنیا جو ہے وہ اسی بھونرے کی طرح ہے۔ وہ لڑکا جو تجھ سے باتیں کرتا ہے نا، آسمان سے چاند توڑ کر لاؤں گا، کیا اوقات آسمان سے کسی نے چاند توڑا ہے؟ وہ تو میرا نبی تھا جو بچپن کے زمانے میں انگلی کا اشارہ کرتا تھا تو آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے یہ جو تجھ سے باتیں کرتا ہے تاج محل بنوانے کی، یہ جو تجھ سے باتیں کرتا ہے تجھ کو 7 سمندر پار گھمانے کی، یہ جو تجھ سے باتیں کرتا ہے آسمان پر لے جانے کی، یہ جو تجھ سے باتیں کرتا ہے ستاروں پر گھمانے کی، یہ جو تجھ سے باتیں کرتا ہے نا ستارے توڑنے کی، یہ جو تجھ سے باتیں کرتا ہے سورج کو لانے کی۔ اللہ اکبر۔ سورج میں اتنی آگ ہے کہ اگر یہ اس کے قریب بھی جائے گا نا تو جل جائے گا۔ اللہ اللہ۔ وہ تو غوث اعظم تھا جو اپنی ماں کی گود سے چھلانگ لگا کر سورج پر چلا جاتا تھا، وہ تو ولیوں کا سردار تھا۔ میری بہن اسی بھونرے کی طرح یہ بھی تیرا، اسی بھونرے کی طرح یہ بھی تیری عزت کا فائدہ اٹھا کر، تیری عزت کا فالودہ بنا کر، تیری عزت کی نمائش کر کے اس پھول کی طرح کوئی دوسری لڑکی کو دیکھے گا، تجھ سے جی بھر جائے گا، تجھے دھوکہ دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ دھوکے باز جو ہوتے ہیں آج کل دھوکہ کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ پہلی بات، ان سب خرافات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ آج ہماری بہنیں کیا کہتی ہیں؟ جو چاند ستاروں کی باتیں کرے گا اس سے شادی کروں گی، جو سورج توڑنے کی باتیں کرے گا اس سے شادی کروں گی۔ اللہ اکبر۔ میں نہیں کہتا آپ مولویوں سے شادی کریں، میں نہیں کہتا آپ داڑھی والے سے شادی کریں، میں نہیں کہتا آپ کرتا پاجامہ والے سے شادی کریں یا آپ بغیر داڑھی والے سے شادی کریں۔ ایک بات یاد رکھیں بس، آپ شادی اس سے کریں جو نیکوکار ہو، آپ شادی اس سے کریں جو اچھا ہو۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس کی سیلری کتنی ہے، آپ یہ نہ دیکھیں اس کی تنخواہ کتنی ہے، وہ کماتا کتنا ہے، وہ کھاتا کیسا ہے، وہ پہنتا کیسا۔ ہاں آپ اتنا ضرور دیکھیں اگر نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، آپ اس سے شادی کریں، اس لیے جب آپ اس سے شادی کریں گی تو وہ آپ کی آخرت بھی کامیاب کر دے گا، آپ کی دنیا بھی کامیاب کر دے گا۔ میری بہنوں آپ کو پتا ہے دنیا کی زندگی کیسے ہے؟ عالم کی دوسری جماعت میں، عالم کی جماعت میں ایک کتاب چلتی ہے جسے کہتے ہیں غلستہ۔ اللہ اللہ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، حضرت شیخ سعدی کا بیان ہے، حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایسے ہے جس طرح سے سمندر ہو، سمندر میں آپ اپنی انگلی ڈالیں، انگلی ڈالنے کے بعد اپنی انگلی کو ایک طرف نچوڑیں تو اس انگلی سے جتنا پانی نکلے گا بتاؤ کتنا پانی نکل سکتا ہے؟ 1 قطرہ یا 2 قطرہ یا 3 قطرہ، زیادہ میں زیادہ 100 قطرہ، 1000 قطرہ مان کر چلو۔ لیکن میری بات سنو، شیخ سعدی فرماتے ہیں دنیا کی زندگی جو ہے وہ ان قطروں کے برابر ہے۔ اللہ اللہ۔ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ان قطروں کے برابر ہے، بچی آخرت کی زندگی وہ اس سمندر کے برابر ہے۔ مجھے بتاؤ دنیا کی زندگی زیادہ ہے پھر آخرت کی زندگی؟ آخرت کی زندگی زیادہ ہے نا؟ تو اپنی آخرت کے بارے میں سوچو۔ وہ بے باک چھوکرے، وہ بے وفا لڑکے جو تمہیں دنیا میں کامیاب نہیں کر سکتے، آخرت میں کامیاب کیا کریں گے؟ داڑھی کو دیکھ کر رشتہ منع کرنے والوں، ٹوپیوں کو دیکھ کر رشتہ منع کرنے والوں، کرتا پجامے کو دیکھ کر رشتہ منع کرنے والوں، کان کھول کر سن لو،
آپ کو پتا ہے رسول پاک نے کیا فرمایا؟ آپ کو پتا ہے رسول پاک کی حدیث؟ آپ کو پتا نہیں؟ سنو رسول پاک کی حدیث۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مرد کی پہچان جو ہے، مرد کی پہچان جو ہے، مرد مومن کی پہچان جو ہوتی ہے وہ داڑھی سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چہرے پر نور جو آتا ہے وہ داڑھی سے آتا ہے۔ اللہ اللہ، چہرے پر انسان خوبصورت کیوں لگتا ہے؟ وہ داڑھی کی وجہ سے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن، مرد مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کی داڑھی ہونا چاہیے، اور عورت کی پہچان ہے اس کی زلفوں سے، عورت کی پہچان ہے اس کی زلفوں سے۔ آج ہماری کچھ بہنیں نا بال بھی کٹا دیتی ہیں، آج ہماری کچھ بہنیں بال کٹا دیتی ہیں فیشن میں۔ یاد رکھ، جو تو بال کٹا رہی ہے نا، کل قیامت کے دن جب تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، انہی بالوں کے برابر تجھ کو جہنم میں لٹکایا جائے گا، انہی بالوں کے بل تجھ کو جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اللہ اکبر، رشتہ منع کرنے والوں، داڑھی دیکھ کر منع مت کرو۔ آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے خوبصورت انسان کوئی ہے تو وہ داڑھی والا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو داڑھی نہیں رکھتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اللہ، اس کے چہرے پر نور نہیں ہوتا۔ آپ مجھے بتائیں کتنے داڑھی والے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، سفید چمڑی، صرف سفید چمڑی سب کچھ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں، آپ کیا سوچتے ہیں داڑھی نہیں ہو سفید چمڑی ہو؟ سفید چمڑی کیا کر لے گی؟ اللہ اکبر، سفید چمڑی کی کوئی اہمیت نہیں شریعت میں۔ اللہ اللہ، پروردگار کی یہاں اللہ اکبر جب حاضری ہوگی، جب پیشی ہوگی میدان محشر میں، تو سفید چمڑی نہیں دیکھی جائے گی کہ اس کی چمڑی کیسی ہے، کالی چمڑی نہیں دیکھی جائے گی، وہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے، وہاں تو نیکیاں دیکھی جائیں گی، وہاں تو یہ دیکھا جائے گا اس نے میدان قیس نے دنیا میں رہ کر کتنے اعمال کیے ہیں، وہاں تو یہ دیکھا جائے گا دنیا میں رہ کر اس نے کتنی نیکیاں کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ مجھے بتائیں، ابو لہب بہت اسمارٹ تھا، ابو لہب بہت سفید چمڑی کا تھا، ابو لہب بہت گورا تھا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ اس کے لیے تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوا، اس کے لیے تبت یدا نازل ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ سڑا ہوا کافر تھا۔ اللہ اللہ، چمڑی کیسی تھی؟ سفید تھی، لیکن بلال حبش کا رہنے والا، بلال کالا تھا، بہت کالا تھا بلال، چمڑی جو تھی وہ کالی تھی، لیکن بلال پر جنت کی حوریں دیکھ کر بلال پر رشک کرتی تھی۔ اللہ اللہ، جنت کی حوریں بلال کو جنت سے جھانک کر دیکھتی تھی۔ اب مجھے بتاؤ، ابو لہب تو گر گیا، بلال عاشقوں کا سردار بن گیا۔ تو سفید چمڑی کی ہے نا جو شریعت میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ اللہ، اہمیت جو ہے وہ اعمال کی ہے، نیک اعمال کی ہے۔ اچھا رشتہ دیکھو تو آپ دیندار دیکھو، آپ ایسا رشتہ دیکھو جو نیکوکار ہو، پرہیزگار ہو۔ اور میرے ان بھائیوں کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں، میرے وہ بھائی جو کہتے ہیں کہ آج لڑکی چاہیے نا تو ماڈرن لڑکی چاہیے، جینس کی پینٹ پہننے والی لڑکی چاہیے، ٹی شرٹ پہننے والی لڑکی چاہیے۔ مطلب آج کے نوجوانوں کی خواہش کیا ہے کہ پرکٹی لڑکی چاہیے، جس کے بال کٹے ہوئے ہوں، جو میک اپ اتنا زیادہ کرتی ہو، سب سے الگ دکھے، جو وہ ہوتا ہے نا لڑکی یہاں پہ جو کرتی ہیں، وہ مجھے نہیں آ رہا فی الحال میک اپ، یہاں پہ سب میں وہ لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں، مطلب اس ٹائپ کی لڑکیاں چاہیے۔ آج کے لڑکوں کی خواہش کیا ہے؟ اس ٹائپ کی لڑکیاں چاہیے، اور برقع پہننے والی نہ ہو، پردے کے قریب جانے والی نہ ہو، ایک الگ ہی مطلب پری چاہیے اس کو، پری، دنیا کی پری۔ آپ نے جو ذہن بنایا کہ آپ کو ایسی لڑکی چاہیے جو بہت ماڈرن ٹائپ کی لڑکی ہو، مطلب دنیا کے حساب سے الگ ہی دکھے، آپ کو پتا ہے وہ کتنا جیے گی، اور آپ کو پتا ہے وہ نیکیاں کما رہی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کو ایسی لڑکی کی آپ خواہش کر رہے ہیں، آپ کو کتنا گناہ ملتا ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا وہ بال کٹوانے والی وہ لڑکی، وہ حرام کاریاں کرنے والی وہ لڑکی، آپ کو پتا ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو اللہ کی اس پر کتنی لعنت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی اس پر کتنی لعنت ہوتی ہے، اللہ کے محبوب کی اس پر کتنی لعنت ہوتی ہے۔ جو بے پردہ جو لڑکیاں گھومتی ہیں، آپ بے پردہ لڑکی کی خواہش رکھتے ہو؟ میرے بھائی میں کہتا ہوں آپ اچھی لڑکی کی خواہش رکھیں، آپ کو حق ہے اچھی لڑکی سے شادی کرنے کا، لیکن شادی کرنا تو برقع پہننے والی لڑکی سے کرو نا، نماز پڑھنے والی لڑکی سے کرو نا۔ یہ میک اپ ویک اپ والی لڑکیاں کام نہیں آئیں گی، اس لیے کہ یہ میک اپ ویک اپ والی لڑکیوں کی خواہش کرنے والوں، یاد رکھو ان کے حسن کو
جب یہ مریں گی نا تو ان کے حسن کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. ان کو جب قبر میں لٹایا جائے گا تو وہاں پر میک اپ کام نہیں آئے گا, وہاں سفید چمڑی کام نہیں آئے گی. وہاں پر جو نماز سے جو نور آیا تھا, اللہ اکبر, نماز پڑھنے سے جو نور آیا تھا وہ کام آئے گا. اللہ اللہ, آج اپنے روم کی لائٹ بند کر, آپ آج اپنے روم کی لائٹ بند کر کے آپ سوئیں نا, جب آپ اپنے روم کی لائٹ بند کر کے سوئیں, اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں. اللہ اکبر کبیرہ, چاروں طرف اندھیرا ہوگا, اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچنا کہ قبر ہوگی, اللہ اللہ اندھیرا ہوگا, وہاں پر کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہوگا, وہاں تو کیڑے ہوں گے, وہاں تو سانپ ہوں گے, بچھو ہوں گے, اور ایسا ایسا سانپ ہوگا وہاں پر جو اگر دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر اپنی پونچھ مار دے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. سوچ, ماڈرن ٹائپ کی لڑکی یا سرعام حرام کاریاں کرنے والی یا گھومنے والی کی سوچ مت رکھو. سوچ رکھو تو حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیز سے شادی کرنے کی سوچ رکھو. حضرت فاطمہ الزہرا بھی تو تھی, آپ کے قدم کے نشان کو کبھی آسمان کے چندرما نے نہیں دیکھا, آپ کے قدم کے نشان کو کبھی آسمان کے چاند نے نہیں دیکھا, اور آپ جو ہے وہ اس طرح کی سوچ رہے. بہت بیکار اور بہت گھٹیا اور بہت گری ہوئی سوچ ہے. یہ کوئی لڑکیاں ہیں, یہ لڑکوں کے ساتھ پارکوں میں جا کر حرام کاریاں کرنے والی لڑکیاں, یہ روڈوں پر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گھومنے والی لڑکیاں, یہ بالوں کو کھول کر اپنے بالوں کی اپنے حسن کی نمائش کرنے والی لڑکیاں. حضرت فاطمہ الزہرا کے حسن کے ایک جز بھی نہیں ہے ان کے پاس. اتنی خوبصورت تھی حضرت فاطمہ الزہرا. ہیں کہ یہ ان کے سامنے ان کے قدموں کے دھول کی دھول بھی نہیں ہے لڑکیاں جو آج اپنے اوپر گھمنڈ کرتی ہیں, اور جو لڑکے یہ سوچ بنا کر رکھتے ہیں. آپ دیکھیں نا, جو نیکوکار ہو, جو نماز پڑھنے والی ہو, اور جو نا نماز سے جو نور آتا ہے, جو نماز اور وضو سے جو نور آتا ہے, اس نور کی نا بات الگ ہوتی ہے. وہی نور قبر میں جب آپ مریں گے نا تو قبر میں آپ کو رکھا جائے گا, وہی نور آپ کے چہرے پر رونق لے کر آئے گا. دنیا کا کوئی کیمیکل یا پھر کوئی دوسری چیز آپ کے چہرے پر نور لے کر نہیں آئے گی. یاد رکھو ایک بات, اپنے ذہن کو بدلو, اپنی سوچ کو بدلو, اور آخرت کو نظر میں رکھو. آپ کو پتا آپ کو مرنا بھی ہے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت چکھنی. ظاہر سی بات ہے, دنیا میں اگر کوئی 1 گھنٹے کے لیے آیا اس کو بھی دنیا سے جانا ہے, 100 سال کے لیے آیا اس کو بھی کوئی دنیا سے جانا ہے. آج کے دور میں تو لوگ زیادہ میں زیادہ 30 سال, 40, 50, 60, 70, 80 بس اتنا جیتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں جیتے. وہ پہلے کے لوگ تھے جو جی گئے ہزاروں سال جیتے تھے. آج کے لوگ اتنا نہیں جیتے, اس لیے کہ گناہ اس قدر بڑھ گئے کہ اگر ہمارے گناہ ہمیں دکھائے جائیں نا تو ہم زمین کے اندر دھس جائیں. گناہ ہمارے اتنے بڑھ گئے ہیں. تو اپنی سوچوں کو بدلو, اپنی سوچ کو اچھا کرو. گھٹیا سوچوں سے کام نہیں ہونے والا. اپنی سوچ کو اچھا کرو اور اپنی آخرت کو دیکھو. اور جو لڑکے اور جو لڑکیاں, اللہ اکبر کبیرہ, جو لڑکی کہتے ہیں جو برقع پہنتی ہوگی اس سے شادی نہیں کروں گا, جو نیکوکار ہوگی اس سے شادی نہیں کروں گا, وہ بھی سنیں. اور جو لڑکیاں کہتی ہیں نا داڑھی والا ہوگا اس سے شادی نہیں کروں گی. اللہ اکبر, اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے, دنیا کی حسین و جمیل عورت ہے. اللہ اللہ, جس کے قدم کے نشان کو کبھی آسمان کے چاند نے نہیں دیکھا, جس کے قدم کے نشان کو کبھی آسمان کے سورج نے نہیں دیکھا, جس کے تلووں کے نشان کو کبھی آسمان کے ستاروں نے نہیں دیکھا. اللہ اللہ, اتنی پاک و پوتر اور صاف و شفاف حسین و جمیل عورت جسے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں, جو حسنین کریمین کی ماں ہے, جو حضرت علی کی بیوی ہے, جو میرے نبی کی بیٹی ہے. اللہ اکبر, میرے سرکار نے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھا تو بغیر داڑھی والا نہیں دیکھا, بغیر ٹوپی والا نہیں دیکھا, بغیر کرتے والا نہیں دیکھا, بے نمازی نہیں دیکھا, چوراہوں پر حرام کاریاں کرنے والا نہیں دیکھا, مکاریاں کرنے والا نہیں دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ, دنوں رات گناہ کرنے والا نہیں دیکھا. میرا نبی جو کائنات کا تاجدار ہے, جس کے دربار سے کائنات ملتی ہے, حسن کو خیرات جس کے دربار سے ملتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, جس اس کائنات کو جو حسن دیا گیا ہے میرے نبی کا حصہ ہے, میرے نبی کے حسن کے صدقے حسن دیا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, وہ میرا نبی, وہ میرا آقا اگر اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھتا ہے نا تو داڑھی والا دیکھتا ہے, ٹوپی والا دیکھتا ہے, کرتے پجامے والا دیکھتا ہے, جسے دنیا حضرت علی کہتی ہے. میرے نبی نے رشتہ دیکھا اپنی بیٹی کے لیے تو حضرت علی کو چنا. میں ان والدین سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو آج دیکھتے ہیں نا کہ سیلری اچھی ہو, تنخواہ اچھی ہو, اعمال اچھے ہوں یا نہ ہوں, صرف کمائی اچھی ہونا چاہیے. کمائی اچھی ہونا چاہیے, کچھ ہو یا نہ ہو, اچھی جاب ہونا چاہیے. اچھی بات ہے, میں کہتا ہوں جاب بھی اچھی ہو,
اللہ خوب نوازے، اچھا کمانے والا ہو، اچھا کھانے والا ہو، اچھا پہننے والا ہو، اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ دیندار بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ پیسہ پاس میں ہوگا یا پھر اچھی سیلری ہوگی، اچھی تنخواہ ہوگی، پھر اچھا کماتا ہوگا تو یاد رکھیں آپ کی بیٹی جب اس کے گھر میں جائے گی تو پیسے سے نا عیاشی بھی کر سکتا ہے، اور آپ کی بیٹی کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے، اور وہ پیسہ آپ کی بیٹی کو نہیں بچا سکتا، آپ کی بیٹی کی زندگی برباد بھی کر سکتا ہے، آپ کی بیٹی کے ساتھ حرام کاریاں بھی کر سکتا ہے، آپ کی بیٹی کے ساتھ مکاریاں بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر دیندار ہوگا، اگر نیکوکار پرہیزگار نمازی ہوگا، اللہ اکبر، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن آپ کی بیٹی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ کی بیٹی کے ساتھ مکاری نہیں کر سکتا۔ اس بات کو ذہن میں بسائیں